السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ٹائپنگ میں غلطی ہوگی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت۔ ایک اور بات گائز، کل ایپیسوڈ کی شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا اچھا رسپانس ہی اگلی ایپیسوڈ، آپ کے اچھے رسپانس پر ہی میں اگلے ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ بہت افسوس ہوا، جیسے آپ لوگ جتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ آپ کو عالم شاہ اور روحا کا نیکسٹ سیزن چاہیے، آپ نے ویسی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھائی۔ چلیں کیا ہو سکتا ہے، بار بار ایک ہی بات کر کر کے بندہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ جان شاہو از قلم دعا خان، قسط نمبر 2۔ عالم شاہ نے اب کی بار اس کے گرد حصار مضبوط کیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس کے دل کو قرار ملا تھا۔ اس کی روحا آج خود سے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ روحا جب کچھ دیر بعد سنبھلی تو وہ اس سے پیچھے ہوئی۔ اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی، ایسے عالم کے گلے لگنے سے۔ وہ نظریں جھکائے پیچھے کی طرف کھسکی۔ عالم نے بھی اسے کچھ نہ کہا، وہ اب اپنے طریقے سے اسے ٹھیک کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ اب کہاں جا رہی تھی؟ عالم نے عام سے انداز میں پوچھا۔ یہ تو اس نے اچھا کیا، جب سے روحا نے اسے دور جانے کی ضد لگائی ہوئی تھی تب سے ہی اس نے مینشن کے سارے الارمز آن کروا دیے تھے۔ اب وہ پیلس والی غلطی یہاں دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گارڈز کو بھی حکم دے دیا تھا جب بھی وہ باہر جانے کی کوشش کرے عالم شاہ کو اسی وقت انفارم کر دیا جائے اور وہ اسے باہر نہ جانے دیں۔ اسی لیے آج جیسے ہی روحا نے باہر جانے کی کوشش کی، الارم بج اٹھے۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے اپنی نظر اٹھا کر عالم کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ اسے کیا بتائے۔ وہ میں بس ویسے ہی باہر جا رہی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ عالم شاہ نے صرف سر ہلایا۔ اگر باہر جانا ہے تو مجھے بتا دیتی، میں آپ کو لے جاتا۔ عالم شاہ نے بھی اپنا لہجہ نارمل رکھا، لیکن اس وقت اس کے اندر ایک طوفان سا چل رہا تھا۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ روحا کو پھر سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے پیار محبت سے سمجھا کر اپنے پاس رکھے۔ اگر اس بار بھی وہ نہ سمجھی تو عالم شاہ اسے اپنے طریقے سے سمجھائے گا، پھر وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے۔ عالم بہت غور سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اپنے ہاتھوں میں دوپٹہ پھنسائے انہیں آپس میں الجھا رہی تھی۔ آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا؟ عالم نے پوچھا۔ اس وقت صبح کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ عالم شاہ صبح 8 بجے نکلا تھا، روحا کی وجہ سے ابھی لوٹ کر واپس آیا تھا۔ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں آپ فریش ہو کر آئیں، ہم آج ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ عالم شاہ یہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی مدھم سی آواز پر عالم کے قدم دروازے پر رک گئے۔ بھوک نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو ناشتہ کرنا پڑے گا، میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ میری بات سمجھ آئی؟ میں آپ کو جتنی ڈھیل دے رہا ہوں آپ اتنی ہی ضدی ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے اپنے اصل پر آنے کے لیے آپ اکسا رہی ہیں۔ روحا عالم شاہ، جو آپ کی برداشت سے باہر کی بات ہے، مجھے وہ بننے پر مجبور نہ کریں جو میں آپ کے لیے نہیں بننا چاہتا۔ وہ اسے اچھا خاصا باور کرواتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ عالم شاہ نے کچن میں جا کر دیکھا، کچن میں شاید دن کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، جلدی سے چائے بنائی اور اپنے لیے کافی بنائی۔ روحا کے لیے ٹوسٹ اور ساتھ میں اس کا آملیٹ بنا کر وہ باہر ٹیبل پر لایا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ اچھا خاصا کھانا بنانا سیکھ چکا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر روحا کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب روحا نہ آئی
तो वो तन तन करता हुआ कमरे में पहुंचा। रोहा बेड के किनारे बैठी हुई थी। मैं आपका नीचे हॉल में इंतज़ार कर रहा था। आप नाश्ते के लिए नहीं आई? क्या चाहती हैं आप रोहा? आलम शाह की आवाज़ पर रोहा डर के मारे उठ खड़ी हुई। वो मैं आ रही थी। बौखलाहट में उसके मुंह से बस इतना ही निकला। तो चले, मैं आपको खुद लेने आया हूँ। वो ये कहता हुआ आगे बढ़ा और रोहा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगाया। मैं खुद चली चलूँगी। रोहा ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा। मुझे मालूम है कि आप खुद चल सकती हैं, लेकिन आप देर लगाएंगी और नाश्ता ठंडा हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद आपको लेने आया हूँ। अब चलें। आलम शाह रोहा को अपने हिसार में लिए नीचे हॉल में आया। मेंशन बिल्कुल खाली था। रोहा ने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा। कोई भी नहीं था, मगर इस वक्त उसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आलम ने उसे चेयर पर बिठाया और खुद भी अपनी चेयर पर बैठकर नवाले बनाकर उसके मुंह की तरफ किया। पिछले काफ़ी दिनों से वो न ठीक से खाना खा रही थी और ना ही नाश्ता कर रही थी, और आलम शाह को तो अपने पास पटकने भी नहीं देती थी। आज भी अगर वो अलार्म से ना डरती तो इस वक्त वो शेरनी बनी आलम शाह से लड़ रही होती। आलम शाह ने नवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ किया। मैं कर लूँगी, रोहा ने कहते ही नवाला उसके हाथ से लेना चाहा। आलम शाह ने अपना हाथ सिरे से पीछे खींच लिया। मैं आपको करवा रहा हूँ ना। आज आप मेरे हाथ से नाश्ता करें। काफ़ी दिन हो गए हैं आपने मेरे हाथों से नाश्ता नहीं किया। आलम ने ये कहते ही नवाला उसकी तरफ फिर से बढ़ाया। रोहा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर सर झटक कर मुँह खोला। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरा। आलम शाह उसे नाश्ता करवाकर खुद वापस अपने काम पर चला गया, मगर जाने से पहले उसे हिदायत करना ना भूला। अब मेंशन से बाहर जाने का सोचिए कभी मत, वरना अब की बार मैं नहीं आऊँगा और बाहर खड़े गार्ड आपको बांध देंगे, इसलिए अब ये गलती ना हो। वो ये कहता हुआ चला गया। रोहा 3 बजे के टाइम से जब नीचे आई तो नीचे सन्नाटा छाया हुआ था। उसने शेल्सी को आवाज़ दी, मगर वो वहाँ नहीं थी। रोहा की सही मानों में छक्के छूट गए, क्योंकि इतने बड़े मेंशन में वो बिल्कुल अकेली थी। रोहा तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ी। गार्ड्स भी गेट से बाहर खड़े थे। अंदर का सारा एरिया खाली था। क्या आलम को शक हो गया है कि वो भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पूरा मेंशन खाली और सिक्योरिटी टाइट कर दी? उसने थूक निकला। अगर तो उसे मालूम हो गया तो उसका मतलब वो अब उसे सज़ा देगा, लेकिन वो जानती थी उसे सज़ा नहीं दे सकता, पर मेंशन की सिक्योरिटी ज़रूर टाइट कर सकता है, और इस टाइट सिक्योरिटी में उसका यहाँ से जाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आलम शाह उससे पहले ही कई बार बावर करवा चुका था कि अब की बार अगर उसने उसे छोड़ के जाने की ज़िद की तो आलम शाह उसे अपने हाथों से मारेगा और फिर खुद भी मर जाएगा। रोहा मुर्दा कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो ये बात अच्छे से जान चुकी थी। वो कुछ भी कर ले, जो चाहे मंसूबे बना ले, आलम शाह उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। मुजफ्फरगढ़ की शाह हवेली आज भी अपनी पूरी आबोताब से वैसे ही खड़ी थी। इसमें रहने वाले मकीन भी अपनी अपनी ज़िंदगियां जी रहे थे। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। इनमें सिर्फ एक सफ़ीर शाह ही थे जो सबकी हैरियत जानते रहते थे। आज भी वो अपने बाप से यही पूछ रहे थे कि आप सुल्तान शाह को वापस बुला लें। वो बस देखना चाहते थे एक भाई को मार कर दूसरा भाई कैसे सुकून से रह सकता है। उन्होंने हंकारा भरा। वो उन्हें क्या बताते कि सुल्तान शाह उनसे रब्ता ही नहीं कर रहे। सुल्तान शाह का मुतालबा है कि वो सरदार बनना चाहता है, लेकिन दादा सरकार का मानना है कि सरदार उनका बड़ा पोता वहाज आलम शाह ही बनेगा, क्योंकि वो उनका बड़ा पोता और वारिस है।
بابا سائیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک بار پوچھ لیں کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے۔ یہاں کا کام سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، سفیر شاہ نے کہا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح انہیں یہاں بلا کر عالم شاہ کو انفارمیشن دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے عالم شاہ جلدی سے اپنا بدلہ پورا کرے اور اس حویلی میں واپس آ جائے، ساتھ ان کی بیٹی کو بھی لے آئے۔ فاروق شاہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ تم کس لیے ہو؟ یہ سب تمہارا بھی ہے، تم بھی میری اس جائیداد کے اتنے ہی وارث ہو جتنا سلطان شاہ، اور یہ سب کچھ تمہیں بھی سنبھالنا چاہیے۔ اب تو عاصم شاہ بھی بڑا ہو گیا ہے، کل کو اس کی شادی بھی کریں گے، اسے بھی کچھ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے دو، اسے بھی اس قابل بناؤ۔ اب کیا ساری زندگی میں یہ سب کچھ دیکھوں گا؟ میں بوڑھا اب کیا اس عمر میں بھی تم لوگوں کی ذمہ داریاں سنبھالتا رہوں گا؟ فاروق شاہ غصے میں بولے۔ ایک طرح سے فاروق شاہ کی بات بھی درست تھی، ان کی عمر ہو چکی تھی، اس عمر میں انہیں آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ 2-3 سال تک تم یہاں سے باہر چلے گئے، مجھ سے پوچھنا اور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ فاروق شاہ ان پر غصہ ہو رہے تھے۔ بابا سائیں، ضروری کام تھا اس لیے گیا تھا، اور اب سے آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ فاروق شاہ بنا انہیں کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ سفیر شاہ بھی تھوڑی دیر میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ آمنہ شاہ اپنی الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ آمنہ شاہ سفیر شاہ کو دیکھ کر بولی۔ جی میں تو آ گیا ہوں، مگر بتانا پسند کریں گی آپ کا نوابزادہ کدھر ہے؟ جب سے اٹلی سے لوٹا ہے ایک بار بھی نظر نہیں آیا، سفیر شاہ مصنوعی غصے سے بولے۔ آمنہ شاہ نے چہرہ نیچے جھکا کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ آپ کے لاڈ صاحب اپنے سسرال گئے ہوئے ہیں۔ آمنہ شاہ مسکراہٹ ضبط کر کے بولی۔ وہ جانتی تھی اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا؟ سفیر شاہ کی ایک طرح سے چیخ ہی نکل گئی۔ آمنہ شاہ کا قہقہ چھوٹا، اس بار وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم نے بیٹے کا نکاح نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹیوں کی طرح ڈولی میں بٹھا کر بیچ دیا ہے۔ وہ تپے ہوئے انداز میں بولے۔ اسے ذرا شرم نہیں؟ کیسے ہر روز منہ اٹھا کر وہاں پہنچ جاتا ہے؟ سفیر شاہ کا غصے سے برا حال ہوا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور اب میں آزاد ہوں۔ وہ پھر تپے ہوئے لہجے میں بولے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر اسے گھسیٹ کر حویلی واپس لائیں، جبکہ آمنہ شاہ ان کے تپے انداز پر ہنس ہنس کر دوری ہو رہی تھی۔ آپ ہنسنا بند کریں اور اس نالائق کو فون کریں۔ سفیر شاہ نے آمنہ شاہ کو ڈپٹا۔ آمنہ شاہ مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتی فون اٹھا لائی اور عاصم کو فون کیا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ آمنہ شاہ نے کہا کئی بار ٹرائی کیا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سفیر شاہ نے اپنا فون نکالا اور کبیر شاہ کو فون کیا۔ سلام دعا کے بعد سفیر شاہ سیدھے مدعے کی بات پر آئے۔ کیا عاصم شاہ آپ کی طرف ہے؟ سفیر شاہ نے پوچھا۔ جی عاصم ادھر ہی ہے۔ کبیر شاہ کو سمجھ نہ آیا بھلا وہ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اس بے شرم کو فون دے۔ سفیر شاہ غصے سے بولے۔ آمنہ شاہ نے انہیں آنکھیں دکھائی جن کی پرواہ تک سفیر شاہ نے نہ کی۔ ہوا کیا؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ کبیر شاہ کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ سردار کبیر شاہ، آپ یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ نواب زادہ کتنے دنوں سے آپ کے گھر رہ رہا ہے؟ آپ نے اسے ایک بار بھی کہا کہ وہ اپنے گھر جائے؟ اپنے ماں باپ کی اسے خبر تک نہیں ہے؟ کبیر شاہ کے لب مسکرائے۔ انہوں نے سفیر شاہ سے کہا، اس میں اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اس کی اپنی چوائس ہے، وہ اگر یہاں رہنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کبیر شاہ کی بات پر سفیر شاہ نے غصے سے آمنہ شاہ کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو آپ کی شے اسے مل رہی ہے، اسی لیے وہ یہاں واپس نہیں آ رہا؟
لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے بیٹی بیاہ کر نہیں دی، بلکہ ہمارے بیٹے کا نکاح ہوا ہے۔ وہ بیٹا ہے ہمارا، ہماری کوئی بیٹی نہیں جسے ہم آپ کے قرض چھوڑ دیں۔ سفید شاہ کی بات پر دوسری طرف سے کبیر شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ آمنہ شاہ کا بھی یہی حال تھا۔ ایسی تو فی الحال کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس کی آنی کا گھر ہے، وہ جب چاہے یہاں آ کر رہ سکتا ہے، جتنے دن چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی میری بیٹی کی بھی مرضی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ یہیں رہے، کیونکہ میری بیٹی کو ایک دوست مل چکا ہے جس کے ساتھ وہ جب چاہے کھیل سکتی ہے، جب چاہے بات کر سکتی ہے، اس لیے تو وہ زیادہ تر یہیں پایا جاتا ہے۔ کبیر شاہ نے آگے سے انہیں تفصیل بتائی کہ وہ زیادہ تر یہاں کیوں رہتا ہے۔ اچھا بھی ہے کہ فیوچر میں کام آئے گا، وہ ابھی سے ہی اس کی ہر بات مانے گا، اس کی عادت اس سے ہو جائے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی۔ کبیر شاہ کی بات پر سفید شاہ کو غصہ ہی تو آ گیا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے، ہمیں ہی رخصتی دے دیں، ہم اپنی بیٹی کو گھر لے آتے ہیں اور آپ اپنے داماد کو اپنے گھر رکھ لیں۔ سفید شاہ نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ کبیر شاہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا۔ عائشہ شاہ جو کچن میں تھی وہ بھی آوازیں سن کر باہر آئی۔ کیا ہوا، آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے عائشہ شاہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ شاہ کو انہوں نے ساری بات بتائی۔ عائشہ بھی ہنسنے لگی۔ ویسے سفید شاہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسے گھر جانا چاہیے، یہاں وہ ہر روز آتا ہے، کتنے دن وہ یہاں رہتا ہے۔ آپ کی بوا آئی تھی 2 دن پہلے، وہ بھی گلہ کر کے گئی ہیں کہ نکاح ہوا ہے، کوئی شادی نہیں جو یہ لڑکا یہاں رہتا ہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہی تھی، آپ کو تو پتہ ہے، اب وہ پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دیں گی، عائشہ شاہ نے کہا۔ کبیر شاہ نے عائشہ شاہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے یہ اسی وقت کیوں نہیں بتایا؟ عائشہ شاہ نے ان کی طرف دیکھ کر نظریں جھکائی، اسی لیے کہ آپ غصہ کریں گے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں عاصم سے کہنا چاہیے کہ وہ یہاں کم آیا کرے۔ عائشہ شاہ خاندان والوں کی باتوں سے خائف تھی، اس لیے بولی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ ہمارا داماد ہے، ہماری بیٹی کا اتنا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے ہی تو وہ یہاں آتا ہے، ویسے بھی وہ اس کے نکاح میں ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے، بہت اچھا بچہ ہے وہ، میں نے صحیح وقت پر ہی یہ فیصلہ کیا جو اپنی نازک پلی بچی کو اس کے حوالے کیا، اور میں جانتا ہوں عاصم شاہ میری بچی کو پلکوں پر بٹھا کے رکھے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، میری بیٹی میرے علاوہ اب کسی سے مانوس ہوئی ہے تو وہ بھی اس سے، کتنے اچھے سے وہ اس کے ساتھ گھل مل کر رہتی ہے۔ کبیر شاہ عاصم شاہ کے گرویدہ تھے۔ یہ بات تو ہے، ہیرے جیسے ہمیں ہمارا داماد ملا ہے۔ عائشہ شاہ نے بھی اس کی تعریف کی۔ شکریہ مجھے تب اچھے سے سمجھانے کے لیے، ورنہ میں کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہ دے پاتا۔ اس میں شکریہ کی بات نہیں ہے، میں نے تو اس دن ہی اس کا رویہ دیکھ لیا تھا جب وہ یہاں سے دھمکی دے کر باہر نکلا تھا، تب بھی میں نے سوچ لیا تھا یہی میری بیٹی کو سنبھال سکے گا، یہی میرا داماد بنے گا۔ اس بار کبیر شاہ نے بھی کہا تو عائشہ شاہ مسکرائی۔ آپ اس سے بات کریں اور اسے کہیں کہ وہ اب کم آیا کرے یہاں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ کبیر شاہ نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ خاندان والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ کبیر شاہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اداس ہو، ویسے بھی عاصم شاہ کی وجہ سے ان کی حویلی میں رونق لگی رہتی تھی۔ میں اس سے بات کرنے سے رہا، آپ سفید شاہ سے کہیں وہ اس سے بات کر لیں۔ آپ ایسا کریں کہ اب بھابھی جی سے کہیں وہ
خود اس سے بات کر لیں گی۔ انہوں نے آمنہ شاہ کے بارے میں کہا تو عائشہ شاہ نے سر ہاں میں ہلایا، جبکہ عاصم شاہ جو ان کے پیچھے ہی تھوڑی دوری پر کھڑا تھا، ان کی ساری باتیں سن کر غصے سے اس نے اپنا فون نکالا جس پر اس کی ماں کی بے شمار مس کالز تھی۔ اس نے واپس سے فون کیا۔ آمنہ شاہ نے فون اٹھایا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے فون کر رہی ہوں میں۔ موم، میں تو ادھر ہی تھا۔ یہ ڈیڈ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر آمنہ شاہ نے حیرانگی سے سفیر شاہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ان کے سر پر ہی کھڑے تھے۔ تمہارے ڈیڈ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تمہیں ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ سفیر شاہ کے تیور دیکھ کر آمنہ شاہ نے اسے اشارتاً سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہاں نہ رہوں، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا۔ عاصم شاہ ان کی بات کا مطلب سمجھے بنا اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ اب میرے سسر مجھے گھر سے نکالنے کے چکروں میں ہیں۔ کیا وہ اپنے بیٹے کا بسا ہوا گھر نہیں دیکھ سکتے؟ وہ شروع ہوا تو چپ ہونا ہی بھول گیا، جبکہ سفیر شاہ نے فون آمنہ شاہ سے لے کر اسپیکر پر ڈالا۔ بے شرم کہیں گے، تمہیں ذرا شرم نہیں؟ سسرال میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی بےعزتی کروا رہے ہو۔ سفیر شاہ غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ وہ فون اسپیکر پر ڈالتے ساتھ ہی بولے، ڈیڈ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی تو اپنے سسرال میں رہتے تھے۔ وہ بھی ڈٹھائی سے بولا۔ سفیر شاہ نے آمنہ شاہ کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ انہیں بھی عاصم شاہ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ تمہیں جس کسی نے یہ بتایا ہے بہت غلط بتایا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میرا ایسا کون سا دشمن ہے جو تمہیں میرے بارے میں غلط انفارمیشن دیتا ہے۔ سفیر شاہ تپے ہوئے انداز میں بولے، اور میں اپنے سسرال میں نہیں رہتا تھا بلکہ شہر میں رہتا تھا، اور کبھی کبھی ملنے جاتا تھا، لیکن تمہاری طرح بے شرم نہیں تھا جو کہیں مہینے وہیں پر پڑا رہتا۔ سفیر شاہ اب کی بار پھر غصے سے بولے۔ عاصم شاہ انجانے میں انہیں چھیڑ گیا تھا۔ اچھا ڈیڈ، یار غصہ نہ کریں، جلدی آ جاؤں گا واپس۔ عاصم شاہ جلدی سے بولا، تم کل مجھے یہاں حویلی میں ملو، پھر میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ سفیر شاہ نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ سنی اپنے صاحبزادے کی باتیں، اس پر نظر رکھا کریں، پتہ نہیں آج کل میرے کس دشمن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ سفیر شاہ کے تپے انداز پر آمنہ شاہ نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ایک بار بھابھی سائیں نے اسے بتایا تھا، تب سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ہے۔ آمنہ شاہ نے انہیں بتایا، ایک تو میرے گھر والے ہی میرے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ اب انہیں عالم شاہ پر غصہ آیا جو کہہ رہا تھا جلدی آئے گا، مگر انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آئے اور اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالم جلد از جلد آئے تاکہ وہ سرداری سنبھال لے۔ انہیں وہ سرداری کے لیے بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ آمنہ شاہ نے بس سر ہلایا، جبکہ دوسری طرف عاصم شاہ نے گندا سا منہ بنا کر فون کی طرف دیکھا اور پھر فون کو ہاتھ میں گھماتا ہوا وہ کچھ بڑبڑایا۔ میرے ہٹلر باپ کو میری کہانی میں ولن بننے کا بہت شوق ہے۔ عاصم شاہ بڑبڑاتا ہوا فون جیب میں رکھا۔ عاصم شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے فون جیب میں رکھا، پھر لائبہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا یہاں آنا جانا کافی حد تک تھا۔ نکاح کے بعد سے تو اس نے یہاں پر ڈیرے ہی جما رکھے تھے، 1 ہفتہ گھر اور پھر 2 ہفتے کے لیے وہ یہاں پایا جاتا تھا۔ اب بھی وہ 2 ہفتے یہاں رک کر ہی جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے ہفتے کے بعد ہی اسے بلا لیا۔ اس وقت سخت بد مزہ ہوا تھا وہ۔ اب وہ لائبہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ صبح سے اس نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ کبیر شاہ کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی لائبہ کے کمرے میں داخل ہوا، وہ شیشے کے سامنے کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا کہ یہ اب کیا کر
کرنے لگی ہے، وہ ضرور کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر رہی ہوگی جس پر عاصم شاہ کو اسے سراہنا ہوگا اور پھر وہ عاصم شاہ کی بینڈ بجائے گی۔ عاصم شاہ صدمے میں چلا گیا تھا جب وہ ایسی کوئی حرکت اس کے ساتھ کرتی تھی۔ عاصم شاہ صدمے میں چلا جاتا تھا جب وہ ایسی کوئی حرکت اس کے ساتھ کرتی تھی۔ عاصم شاہ اس کی طرف بڑھا تو دیکھا وہ ڈریسنگ کی دراز کھول کر وہاں سے کچھ چیزیں نکال رہی تھی۔ عاصم شاہ نے آگے جھانک کر دیکھا تو اس کا چہرہ لال ہوا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوا اور بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں میک اپ کٹ تھی۔ عاصم شاہ وہاں سے بھاگ کر باہر چلا گیا اور باہر جا کر سکھ کا سانس لیا کہ لائبہ کی اس پر نظر نہیں پڑی۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ بھی کمرے سے باہر آئی اور اسے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر عاصم شاہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ عائشہ شاہ جو اسی طرف آ رہی تھی، لائبہ کو دیکھ کر انہوں نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی اور عاصم شاہ کی حالت پر انہیں افسوس بھی ہوا۔ وہ جانتی تھی اب وہ اسے ڈھونڈ رہی ہوگی، ہر ایکسپیریمنٹ وہ خود پر کر کے اس پر بھی ضرور کرتی تھی۔ لائبہ بیٹا، یہ کیا کیا آپ نے؟ عائشہ شاہ نے پیار سے اس سے پوچھا۔ ماما میک اپ کر رہی تھی، وہ اتنے پیار سے بولی کہ انہیں ہنسی آ گئی۔ چلے آئیں میں آپ کو بھی کروں، اس نے ماں کو جواب دیا، ساتھ ہی عاصم شاہ کو بھی مخاطب کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عاصم شاہ نے بے بسی سے عائشہ شاہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ شاہ نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ کچھ کرتی ہیں۔ مانو، یہ کیا بیٹا؟ دیکھیں، آہ کتنی گندی لگ رہی ہیں آپ۔ عائشہ شاہ نے پیار سے اسے کہا، کہیں وہ رونا ہی نہ شروع کر دے۔ نہیں ماما، میں پیاری لگ رہی ہوں۔ کیوں سم، میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ اس نے اپنی ماں سے کہتے ساتھ ہی عاصم شاہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں، بہت پیاری لگ رہی ہو، عاصم شاہ نے کڑے دل سے کہا، کیونکہ لائبہ نے میک اپ کیا نہیں تھا بلکہ تھوپا ہوا تھا۔ اس کی ناک، اس کے گال سرخ تھے، اس کے لبوں پر لپسٹک کچھ پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر مسکارا لگانے کی کوشش میں آنکھوں کی پلکوں پر کم اور ارد گرد زیادہ لگا ہوا تھا۔ اپنی آئی برو بنانے کے چکروں میں اس نے ان کو مزید خراب کر دیا تھا۔ وہ اتنی عجیب لگ رہی تھی کہ عاصم شاہ کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ اب اگلی باری اس کی تھی۔ جی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، عاصم شاہ نے پھر سے اسے یقین دلایا، جس پر وہ عائشہ شاہ کی طرف مڑی۔ مومی دیکھیں، سم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پیاری لگ رہی ہوں۔ مانو آپ پیاری لگ رہی ہیں لیکن ایسے تیار نہیں ہوتے، آئے میں آپ کو اچھے سے تیار کرتی ہوں۔ عائشہ شاہ آگے بڑھی اور اسے لے کر اندر کی طرف چلی گئی۔ چلے آئیں میں آپ کا میک اپ صاف کروں اور اچھے والا میک اپ کروں۔ انہوں نے اس کا فیس واش کروایا۔ عاصم شاہ نے سکھ کا سانس لیا کہ عائشہ شاہ آ گئی تھی ورنہ وہ اسے ہی پکڑ لیتی۔ عاصم شاہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب سے یہاں آیا تھا اس نے اپنی اپیہ سے بات نہیں کی تھی۔ اپنا بیگ نکالا اور اپنی چیزیں اس میں ڈالی۔ وہ جانتا تھا اگر کل تک وہ گھر نہ پہنچا تو اس کا باپ پوری فوج لے کر یہاں آ دھمکے گا، اس لیے اس کا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ عاصم شاہ نیچے ہال میں آیا تو سب وہیں موجود تھے۔ لائبہ قدرے بہتر حالت میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا، کہاں جا رہے ہو؟ عائشہ شاہ کی نظر اس پر سب سے پہلے پڑی۔ حویلی جا رہا ہوں، ڈیڈ کی کال آئی تھی، بول رہے تھے جلدی سے آ جاؤ، ضروری کام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ میرے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے جا رہا ہوں۔ اس کی اتنی وضاحت دینے پر عائشہ شاہ اور کبیر شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی کیونکہ وہ جانتے تھے باپ سے اچھی خاصی ڈانٹ سننے کو ملی ہے۔ ہاں بیٹا، جانا بھی چاہیے، اب تم جوان ہو چکے ہو، اب تمہیں ساری ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، کبیر شاہ نے کہا۔ ویسے انکل، میری ذمہ داری یہاں پر بھی تو ہے۔
وہ بھی بہت کانفیڈنٹلی بولا۔ اس کی نظریں لائبہ پر تھی تو کبیر شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو ہے، تمہاری ذمہ داری یہاں پر بھی ہے، لیکن اس کا ابھی ہم خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کی نظروں اور باتوں کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائے گی پھر تم اس کا خیال رکھ لینا۔ انہیں اس کی اس بات پر بہت خوشی ہوئی کہ ان کی بیٹی کے بارے میں وہ اتنا سوچتا ہے۔ عائشہ شاہ بھی مسکرائی، انہیں وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اعظم شاہ سب سے مل کر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ افرا نے پاکستان واپس آ کر دوبارہ سے یونی جوائن کر لی تھی۔ اسامہ سے اس کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ اسے مس کر رہی تھی۔ اسامہ شادی کے لیے ضد کر رہا تھا اور اب افرا بھی یہی چاہتی تھی۔ افرا کے ڈیڈ اب پولیٹکس چھوڑ کر اپنے بزنس پر توجہ دے رہے تھے۔ عالم شاہ مینشن لوٹ کر آیا تو مینشن خالی تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ شیلسی کو حکم تھا کہ وہ صرف آ کر کھانا بنائے اور پھر واپس چلی جائے۔ کچن میں داخل ہوا تو کھانا تیار تھا۔ دیکھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے کھانا نہیں کھایا۔ عالم شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو اسے وہاں روحا نہ ملی۔ وہ کافی پریشان ہوا۔ روحا، اس نے اسے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی تو مانو آسان ہتا ہوئے۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر گارڈز کو فون کیا۔ میم کہیں باہر گئی ہیں؟ عالم کو ڈر تھا کہیں وہ باہر نہ نکل گئی ہو۔ نہیں سر، وہ اندر ہی ہیں، آپ کے جانے کے بعد وہ باہر نہیں آئی۔ تو پھر کہاں جا سکتی ہیں؟ وہ حیرانگی سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر آخرکار وہ لاؤنج میں آیا جہاں ایک بڑا گلاس وال تھا جس کے دوسری طرف فانٹین اور اس کے ساتھ پھولوں کی کیاریاں تھیں جن میں رنگ برنگے پھول تھے۔ روحا اسے گلاس وال کے سامنے کھڑی نظر آئی جو اداسی سی شکل بنائے باہر ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ عالم شاہ نے سکھ کا سانس لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا پیچھے سے جا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ عالم کی موجودگی محسوس کر کے روحا نے جھٹکے سے اپنے گرد گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ عالم شاہ نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ عالم شاہ نے بہت پیار سے پوچھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا اس لیے یہاں کھڑی ہوں۔ عالم نے گہرا سانس لیا۔ دم گھٹنے کی کوئی خاص وجہ؟ عالم نے پوچھا۔ میرا یہاں دم گھٹتا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دیں، وہ نم آواز میں بولی۔ عالم شاہ کا پارا ہائی ہوا۔ کہاں جانے دوں آپ کو؟ پہلے بھی آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 2 سال کے بعد لایا تھا نا میں آپ کو واپس اپنے پاس، اب پھر آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ جب جانتی ہیں کہ میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بار بار یہ ضد کیوں روحا؟ عالم شاہ بھی اب غصے سے چیخا۔ اس کی چیخنے پر روحا خوفزدہ ہوئی لیکن پھر ہمت کر کے بولی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ کیا آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھیں گے؟ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ چیخ کر بولی۔ وہ عالم شاہ کا حصار توڑ کر دور جا کر کھڑی ہوئی۔ عالم شاہ چشمنی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ اب عالم شاہ غصے سے دھڑا۔ وہی جو آپ نے سنا، میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ عالم شاہ کو اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل لگا۔ کیوں نہیں رہنا میرے ساتھ؟ آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جو آپ اب یہ مطالبہ کر رہی ہیں؟ پہلے تو آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ اب تو آپ بتائیں مجھے، میں آپ کے سارے خدشات دور کر دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، وہ جو کہیں گی ویسا کروں گا، پر مجھ سے دور جانے کی ضد نہ چھوڑ دیں۔ عالم شاہ بھی غصے سے بولا مگر آخر میں اس کی آواز نم ہو گئی۔
نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ، نہیں بتانا چاہتی میرے کیا خدشات ہیں، کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی، بس میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دیں۔ اس کی ایک ہی رٹ پر عالم شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی، اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنی گردن سہلائی اور پھر سر کو جنبش دی۔ وہ سر ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف ہوا۔ اس نے خود پر کیسے کنٹرول کیا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ غصے کا اس قدر تیز تھا کہ اسے وحشی بننے میں ایک پل نہیں لگتا تھا، لیکن اس وقت سامنے موجود ہستی اس کی روح کا سکون تھی، اس کا عشق تھی۔ اس کے لیے عالم شاہ سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، اپنا وحشی پن بھی۔ اس لیے خود پر کنٹرول کر کے وہ پھر سے بولا، اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے کھانا کھا لیں۔ اسے روحا کو دوائی بھی دینی تھی۔ اب وہ کافی بہتر تھی، لیکن پھر بھی دوائی یوز کرنی ہی تھی۔ اب کی بار اس کی میڈیسن چینج ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے لو ڈوز دیا جاتا تھا۔ میڈیسن کا اس کی حالت میں کافی حد تک سدھار آ چکا تھا۔ جو اسے اٹیک ہر دوسرے دن ہوتے تھے، اب وہ سالوں پہ محیط ہو چکے تھے۔ بہت کم ہی اب ایسا ہوتا تھا کہ اسے پینک اٹیک ہوتا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ اس کی ایک ہی ضد پر عالم شاہ ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑا۔ خبردار، مجھ سے دور جانے کی کوشش کی روحا، عالم شاہ آپ کی ٹانگیں توڑ کر آپ کو اپائج کر کے یہیں بستر پر پھینک دوں گا۔ پھر کبھی بھی آپ نہ چل سکیں گی اور نہ یہاں سے باہر جانے کا سوچیں گی، نہ ہی یہاں سے باہر جانے کی سوچیں آپ کے دماغ میں آئیں گی۔ وہ غصے سے دھاڑا، جو مرضی کر لیں آپ، لیکن میں یہاں سے ایک نہ ایک دن چلی جاؤں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ روحا اب بھی بنا ڈرے بول رہی تھی، جیسے آج آپ نے بھاگنے کی کوشش کی۔ عالم کی اس بات پر روحا نے پوری آنکھیں کھول کر عالم کی طرف دیکھا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے سب پتہ ہے، سب جانتا ہوں میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پینتھر کیوں کہتے ہیں؟ روحا، عالم شاہ، مجھے اٹلی کا درندہ کیوں کہتے ہیں؟ روحا، عالم شاہ، اس نے پینتھر اور درندے پر زور دیا تھا اور اسے باور کروایا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کو ڈھیل دی۔ میں نے سوچا اب ڈر گئی، لیکن نہیں، اب ڈری نہیں، بلکہ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہے۔ کتنے دنوں سے آپ کی ایک ہی رٹ ہے، مجھ سے دور جانا ہے آپ کو۔ آپ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی، نہ مجھے میرا سکون لینے دیتی ہیں۔ عالم شاہ غصے سے گھرایا، نہیں ہوں میں آپ کا سکون، میں جانتی ہوں نہیں ہوں میں آپ کا سکون، کبھی بھی سکون، میں آپ کا سکون کبھی بھی بن ہی نہیں سکتی۔ مجھ جیسی لڑکیاں، روحا ابھی آگے کچھ کہتی کہ عالم شاہ چیخ پڑا، کیا مجھ جیسی لڑکیاں؟ کیا کمی ہے آپ میں؟ روحا، کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہیں اور اپنی ان باتوں سے میرا دل زخمی کر رہی ہیں؟ عالم شاہ اب کی بار چیخا۔ روحا ہچکی لیتے ہوئے پھر بولی، آپ نہیں جانتے شاہو، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، پلیز۔ اسے روتا دیکھ عالم ڈھیلا پڑا، مجھے بتائیں نا، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اتنا تنگ کر رہی ہے، اتنی اذیت دے رہی ہے، جس وجہ سے آپ اپنے شاہو کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ آپ ہی نے تو مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، تو پھر اب مجھے چھوڑ کر جانے کا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں آپ کا شاہو آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں، پھر کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ عالم شاہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ روحا اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر عالم کے گال پر رکھا۔ عالم نے اس کا ہاتھ جھٹکا، مجھے آپ سے جھوٹی تسلیاں نہیں چاہیے۔ عالم نے اس کے جھٹکے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا۔ روحا سسکی، وہ اس کی فکر کو جھوٹی تسلی کہہ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس سے پہلے
عالم شاہ نے اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو اس بے وفا کے لیے بے مول ہوتا، اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ آج کے بعد آپ پینتھر کا روپ دیکھیں گی۔ اب تیار ہو جائیں مجھے جھیلنے کے لیے۔ اب اگر آپ نے مجھ سے دور جانے یا یہاں سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ روحا روتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ اور ہاں، یہاں پر اب آپ اکیلی ہیں، سب سرونٹ چلے گئے ہیں۔ آپ مجھے تنہائی کی تکلیف دینا چاہتی تھی نا، اب سے آپ وہ تکلیف جھیلیں گی۔ آپ کو اب احساس ہوگا تنہائی کا جو درد میں نے جھیلا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ عالم سرد آواز میں کہتا پیچھے ہوا۔ روحا نے تیزی سے قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کی طرف لیے۔ یہاں اتنے بڑے مینشن میں وہ اکیلی رہے گی، اسے سوچ کر ہی وہ خوفزدہ ہونے لگی۔ اتنے بڑے مینشن میں وہ اکیلی رہے گی، اسے سوچ کر ہی خوف آنے لگا۔ شاہو، وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ نہیں، اب سے آپ کو میں اپنا اصل دکھاؤں گا، عالم نے کہتے ہوئے فون نکالا اور کسی کو فون ملایا۔ ظفر، اسے لے کر مینشن آؤ، عالم نے ظفر کو حکم دیا۔ مگر سر روحا، ظفر نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ، ایک دم چپ، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اگلے آدھے گھنٹے میں وہ مینشن میں ہو۔ عالم نے یہ کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ روحا مسلسل رو رہی تھی مگر عالم نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اسے بازو سے کھینچتا ہوا وہ باہر لایا، اسے کھانا کھلایا۔ روحا اس دوران روتی رہی مگر عالم شاہ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ہر احساس سے عاری۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ خفتے سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ نہ مانی۔ اب عالم شاہ اسے اپنے طریقے سے بتائے گا کہ وہ اس سے دور جانے کا سوچ کر ہی اس کے لیے خود مصیبت چنی ہے۔ اس نے روحا کوئی مزاحمت کیے بنا ہی کھانا کھا رہی تھی۔ عالم نے اسے دوائی کھلائی۔ ظفر اندر داخل ہوا۔ وہ بھی روحا کے ایسے رونے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ کافی بار وہ اسے سمجھا چکا تھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اسی ضد پر قائم تھی۔ پچھلی بار عالم شاہ یہاں نہیں تھا جس وجہ سے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ عالم شاہ ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا جو اب اسے خود سے دور جانے کا تو کیا سوچنے بھی نہیں دینے والا تھا۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا، اور پلیز گائز اچھا سا رسپانس دے دیں۔ بہت محنت لگتی ہے ایپیسوڈ لکھنے میں، اور جانان کی ایپیسوڈ کل دوں گی، اس کی ایپیسوڈ میں نے ابھی لکھی نہیں ہے تو وہ کل ایڈٹ کر کے دونوں اکٹھی دے دوں گی، پر آپ لوگ رسپانس ہی نہیں کرتے تو فائدہ نہیں ہے ایسے دینے کا۔ چلیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔